کسی عمارت کا استحکام اس کے رنگ و روگن، نقش و نگاز، زینت و آرائش، صحن و چمن اور ظاہری خوشنمائی سے نہیں ہوتا۔ یعنی جو ظاہری طور پر اس کی خوبصورتی نظر آ رہی ہو، جو بھی چیزیں ظاہری طور پر نظر آتی ہیں، اس سے اس کا نہیں ہوتا ہے۔ مکینوں کی نہ تو مکینوں کی کثرت نہ ساز و سامان، افراد و اسباب و آلات کی فراوانی سے اس کو مضبوطی ملتی ہے، بلکہ اگر اس کی بنیادیں کمزور ہوں، دیواریں کھوکھلی ہوں، ستونوں کو گھن لگ جائے، کڑیاں اور تختے بوسیدہ ہو جائیں تو اس کو گرنے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ اس میں اگر کروڑوں روپے کا مال و اسباب بھی بھرا پڑا ہوا ہو، اس کی سجاوٹ نظروں کو لبھاتی ہو، دلوں کو موہ لیتی ہو، تو ظاہری چیزوں کو جو لوگ دیکھتے ہیں، ظاہری چیزیں جو نظر آتی ہیں اور اسی پر نظریں اٹک کر رہ جاتی ہیں، مگر حوادث زمانہ کا معاملہ نمائشی مظاہرے سے نہیں ہے، بلکہ اندرونی حقائق سے پیش آتا ہے۔ وہ عمارت کی بنیادوں سے مددگار ہوتے ہیں، دیواروں کی پختگی کا امتحان لیتے ہیں، ستونوں کی استواری کو جانچتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں مضبوط اور مستحکم ہوں تو زمانے کے حوادث ایسی عمارت سے ٹکرا کر پلٹ جائیں گے اور وہ ان پر غالب آ جائے گی، خواہ وہ زینت و آرائش سے یکسر محروم ہو، یعنی اس کے اندر کوئی بھی سجاوٹ نہ ہو، کوئی بھی آرائش نہ کی گئی ہو، تو بھی اگر ان کے اندر مضبوطی ہے تو جو بھی زمانے کے حادثے ہیں اس عمارت سے ٹکرا کر پلٹ جائیں گے، ورنہ جو حوادث کی ٹکریں آخر اس کو پاش کر کے رہیں گی اور وہ اپنے ساتھ مکینوں اور اسباب اور زینت کو بھی لے بیٹھے گی، یعنی سب کچھ تہس نہس ہو کر رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا اس میں۔ ایسا ہی ٹھیک اسی طریقے سے حال حیات قومی کا بھی ہے۔ ایک قوم کو جو چیز زندہ اور طاقتور اور سربلند بناتی ہے وہ اس کے مکان، اس کے لباس، اس کی سواریاں، اس کے اسباب عیش اور اس کے فنون و لطیف اور اس کے کارخانے، اس کے کالج نہیں، بلکہ وہ اصول ہیں جن پر اس کی تہذیب قائم ہوتی ہے، اور پھر ان اصولوں کا دلوں میں راسخ ہونا، یعنی دلوں کے اندر وہ چیز ہونی بھی چاہیے ان اصولوں کی، اور اعمال پر حکمران بن جانا۔ یہ تین چیزیں یعنی اصولوں کی صحت، ان پر پختہ ایمان اور عملی زندگی پر ان کی کامل فرما روائی حیات قومی میں وہی حیثیت رکھتی ہے جو ایک عمارت میں اس مستحکم بنیادوں، اس کی پختہ دیواروں اور اس کے مضبوط ستونوں کی ہے۔